خالد صاحب بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے جو موجودہ وزیر اعظم بھی ہیں، مودی صاحب بھی ہیں اور یا دوسرے لیڈران ان کے ہیں، یہ مطلب وہاں یہ کیسا کلچر جو ہے اقربا پروری کا اور یہ کھانے پینے کا، بڑے بڑے گھروں کا، بڑی بڑی گاڑیوں کا، اتنی بڑی سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے دنیا کی، کیا ان کو نہیں خیال آتا کہ ہم بھی بڑے بڑے گھروں میں رہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹریول کریں اور پھر عوام کی بات کریں؟ جی شکریہ باسط صاحب. میں اکثر بھارت جاتا رہتا ہوں اور چونکہ اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، جن میں ان کے پرائم منسٹر مودی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے جب وہاں پہ محسوس کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک کلچر ہے، وی آئی پی کلچر، وہاں بھارت میں موجود تو ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں اس کی 10% بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر کے جو فیملی ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے جیسے ایک عام گھریلو لوگ سفر کرتے ہیں. ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ دکاندار ہیں، ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں، ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ایک گھروں میں دکان ان کی چلتی ہے. ہماری طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کہ پرائم منسٹر ہے اس کا بھائی بھی پرائم منسٹر کے عہدے کا طلبگار ہے اور وہ کام بھی اسی طرح ہی کرتا ہے. خالد صاحب وہ مودی صاحب تو بذات خود بھی آپ کو پتا ہے وہ چائے باقاعدہ بنایا کرتے تھے ایک ریسٹورنٹ میں، اور وہ اس طرح کا ان کا کلچر ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں، بہت غریب تھے وہ، لیکن پھر بھی آخر ہیں تو سیاسی رہنما، اور سیاسی رہنما تو پھر عوام کے پیسے کو خوب لوٹ مار کرتے ہیں اس سے. جی سیاستدان جو ہے وہ، اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پیسے سے سیاستدان نہیں بنتا، وہ اپنے کام کی وجہ سے سیاستدان بنتا ہے. اور مودی جو ہیں ان کے پرائم منسٹر جو ہیں بھارت کے، وہ پہلے گھروں میں ان کی والدہ جو ہے وہ لوگوں سے گھروں میں پانی بھرتی تھیں اور خود بھی وہ چائے کی دکان ان کی تھی چھوٹی سی ایک. تو آج بھی وہ اس اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان کی اکثر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ماضی جو ہے وہ عوام میں کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی جمہوریت جو ہے اس عالم کی اس کو چلا رہے ہیں. خالد صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم یو کے جو ہوتا ہے وہ اکیلا تنہا چلتا ہوا نظر آتا ہے. ایران کے سابق صدر بھی آپ دیکھیں کہ وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. اوباما بھی آج کل لیکچر دے کر اپنی روزی کما رہا ہوتا ہے. اور دوسرے کئی لوگ آپ دیکھیں، کینیڈا کے وزیر اعظم کو دیکھیں، وہ عام لوگوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر عجیب دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں وزیر اعظم کے خطاب کر رہا ہے یا کوئی وزراء خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک فوج ظفر موج کھڑی ہوتی ہے اور ان کے تیور جو ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مور لائل دین دی کنگ. وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے بھی تناؤ نظر آتا ہے. یہ کیا کلچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم یا وزراء یا یہ لیڈر یہ کیا تنہا پریس کانفرنس اکیلے نہیں کر سکتے؟ جی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پیسے سے پرائم منسٹر نہیں بنتا، عوام میں گھل مل جانے سے جو ہے وہ سچا محب وطن جو ہے وہ سیاستدان بنتا ہے. انڈیا میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں. پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا اور پھر اس سے بھی بڑا وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا بن جائے گا جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے یا کسی حکومتی عہدے میں آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب پیسہ بہت ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، پروٹوکول ہو، لیکن آخر میں جب وہ وزارت عظمیٰ سے یا عہدے سے اترتا ہے تو شاید ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. لیکن جو سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے، وہاں کے سابق جو حکمران ہیں آج بھی وہ جب عوام میں نکلتے ہیں تو ان کو اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے. بہت شکریہ خالد محمود خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو. جی ذوالفقار صاحب. بات تو باسط صاحب صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر انہوں نے بڑی سادگی اپنائی ہے. انہوں نے رہائشوں سے لے کے عملی زندگی تک، گاڑیوں تک، ہر چیز میں، ایون کپڑے پہننے تک، پروٹوکول، وہ ہر چیز میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. ہم انڈیا کے حوالے بہت دیتے ہیں، ہمارے حکمران انڈیا کے رومانس میں بھی 12 مہینے مبتلا رہتے ہیں، مودی سے بھی دوستی ہے، گھر کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہوا ہے. لیکن کاش وہاں سے یہ سادگی کا کلچر بھی یہ لے لیتے، کاش وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی یہ اڈاپٹ کر لیتے تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا. ذوالفقار صاحب ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مودی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے، سرکولر جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں ہمارے منو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر، اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے.
وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں. دیکھیں مودی جیسا شخص جس کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں, جس سے بہت سارے لوگ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, اگر اس کا یہ وین ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں, وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے. اور وہ مودی جو آج شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے, وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے, اور وہ اپنی آبادی پہ بھی بات کر رہا ہے, اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے, اپنے سارے ایشوز بھی حل کر رہا ہے. اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے تھا, وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے, اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے, وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ انگلش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے, وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے. ذوالفقار صاحب, جب کردار بے داغ ہو, جب انٹیگریٹی ہو انسان کی, جب اس کا ماضی بے داغ ہو, جب اس کے کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں, اس نے ملک میں ایک امپاورمنٹ دی ہو غریب لوگوں کو, تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں نا. کرتے ہیں. اور خاص کر دیکھیں, میں اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا کیا ہے, ہم تو درویش لوگ ہیں, جب مرضی جولا اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے. دیکھیں یہ بات نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے, یہ بات عمران خان بھی نہیں کر سکتا. اب عمران خان اس کلچر کو بدلنے کے نام پہ سیاست کے اندر تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا, یہاں پہ سیاست کا رخ میں بدل دوں گا, کرپشن ختم کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ وہی سٹیٹس کو جس کا وہ خود حصہ بنتے جا رہے ہیں, ان کے دائیں بیں جو اکثریت ہے وہ ہیلی کاپٹر گروپ ہے, ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کو لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی اے ٹی ایم کے ذریعے, اسی کرپٹ لوگوں کے ذریعے, انہی روایتی لوگوں کے ذریعے آپ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا یہ نظام چل کیسے سکتا ہے. یہ باسط صاحب, آپ اور میں ان کی حاکمیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کی زندہ باد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ اقتدار کے لیے پیدا ہوتی ہے. یہ آج کل کے سیاستدانوں میں کہیں نظر نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر کہا جاتا ہے کہ تالیاں بجاؤ, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نعرے بلند کرو, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے, کیا یہ لوگ ہمارے بالکل جس طرح ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ بکریاں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کر لیا جاتا ہے, اسی طرح عمل کرتے ہیں. تبدیلی کیسے آئے گی, پھر کس طرح ہمارا ملک تبدیل ہوگا؟ اس یہ بیسیکلی لیڈر ہیں ہی نہیں, یہ بونے قسم کے لوگ ہیں, یہ بالکل ذہنی طور پہ بھی چھوٹے لوگ ہیں. ان کو لیڈر کہنا تو ویسے ہی لیڈرشپ کی توہین اس لیے ہے کہ اگر یہ عوام کے دلوں کے اندر زندہ ہوں جیسے بھٹو تھے, تو پھر کسی کو نعروں کے لیے بار بار کہنا